الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 57 اور 58 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس میں ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ جہاد سے بھی انکار کر دیا۔ جیسے ان میں بہت ساری دوسری خامیاں تھیں، اور ان میں ایک بڑھ کر خامی یہ تھی کہ انہوں نے جہاد سے بھی انکار کر دیا، اور اس کی وجہ ان کا غلامی میں رہنا تھا، اور غلامی میں رہنے والی قوم پستیوں کا شکار ہو جاتی ہے، بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں رہنے والی قوم بنیادی طور پر اعلیٰ اوصاف سے محروم ہو جاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا ایک شعر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ غلامی میں مسلسل رہنے والی قوم اس قدر ادنا ہو جاتی ہے کہ اس کی مثال ایک کیڑے جیسی ہو جاتی ہے، جس کو کسی گندی جگہ سے نکال کر کسی خوشبودار پھول کے اوپر رکھیں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ کیڑا اس خوشبودار پھول کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ واپس اس گندی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ یہی حال غلامی میں رہنے والی قوم کا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق گزاریں گے تو پھر صحیح معنوں میں یہ آزادی ہوگی، اور اوصاف مطہرہ لوگوں کے اندر پیدا ہوں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الغمام وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا، اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہ کیا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے تھے۔ اور وہ واقعے بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کے کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور حطت کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ یہاں بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار کا واقعہ
جو تفصیل سے سورۃ مائدہ میں آئے گا۔ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا۔ یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سخت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسے ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ جہاد سے انکار کی سزا۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو، اس میں کچھ ہمت اور جرأت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھے اور نہ سامان خورد و نوش، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ابر، من و سلوہ اور 12 چشمے۔ اندرین صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے، اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصے میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیتا، اور پھر اس جزیرہ میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے لیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔